یہ انسانوں پر حرام کیا ہے. ہم نہیں سجدہ کر سکتے، نہ عبادت کی نیت سے نہ تعظیم کی نیت سے. عبادت کی نیت سے کریں گے تو کافر ہو جائیں گے، تعظیم کی نیت سے حرام ہے. انسانوں کو منع کیا، قربان جائیں حیوانوں کے نصیب پر. حیوانوں کو اجازت دی، وہ ہر لمحہ مصطفیٰ کو سجدہ کرتے تھے. اونٹ سجدہ کرتے تھے حضور کو، بکریاں سجدہ کرتی تھی حضور کو. امام احمد بن حنبل نے اور بہت سارے صحابہ کرام نے اور کثیر امام انس بن مالک نے روایت کیا. امام احمد بن حنبل کی روایت ہے، امام دارمی کی روایت ہے، امام طبرانی کی روایت ہے، اسناد حسن سے. حضرت عائشہ صدیقہ نے روایت کیا. الگ الگ واقعات ہیں، الگ الگ واقعات. امام احمد بن حنبل نے اور حافظ ابن کثیر نے کہا کہ شرط سنن پر یہ حدیث صحیح ہے. جابر بن عبداللہ نے روایت کیا، الگ واقعہ. ابن عباس نے روایت کیا، الگ واقعہ. عبداللہ بن ابی اوفا نے روایت کیا، یعلا بن مرہ ثقفی نے روایت کیا. بے شمار واقعات ہوئے کہ کوئی اونٹ پاگل ہو گیا، مارنے کو آتا تھا، مالک کا کام نہیں کرتا تھا، بوجھ نہیں اٹھاتا تھا، کھاتا تھا، زخمی کرتا تھا. طرح طرح کے واقعات ہوتے. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ اونٹ ہمیں تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے اور کھاتا ہے زخمی کر کے بندوں کو. آقا علیہ السلام نے فرمایا چلو پوچھتے ہیں اونٹ سے کیا ماجرا ہے. جب سامنے آئے تو وہ صحابی انصاری گھبرا گئے. عرض کہ یا رسول اللہ خدا کے لیے اس کے سامنے نہ جائیں، یہ پاگل کتے کی طرح ہو چکا ہے اونٹ، حملہ آور ہوتا ہے، ہمیں ڈر ہے کہیں آپ پر حملہ نہ کر دے. آقا علیہ السلام مسکرا پڑے کہ ان کو معلوم نہیں میں کون ہوں. آقا علیہ السلام جب آگے گئے تو حدیث کے لفظ ہیں، حدیث صحیح ہے. امام احمد بن حنبل، امام دارمی، طبرانی سب نے حدیث کے لفظ ہیں. فلما نظر الجمل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل نحبه حتى خر ساجدا بین یدیہ. اونٹ نے جب دیکھا، نظر پڑی آقا علیہ السلام پر، دوڑ کر آقا کی بارگاہ میں گیا اور آپ کے قدموں کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا. اب صحابہ کرام بولے، سیدنا ابو بکر صدیق بولے، سیدنا عمر فاروق، دونوں صحابہ کے نام آتے ہیں حدیث میں. اور دیگر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، فقال له صحابہ یا رسول اللہ هذه بهیمۃ لا تاکل تسجد لك ونحن ناکل فنحن احق ان نسجد لك. یا رسول اللہ یہ حیوان ہیں، بکریاں ہیں، اونٹ ہیں، حیوان ہیں، آپ کو سجدہ کرتے ہیں حالانکہ انہیں عقل بھی کوئی نہیں. ہمیں اللہ نے عقل دی ہے، ہمارا حق زیادہ ہے کہ آپ کو سجدہ کیا کریں. آقا ہمیں اجازت دیں آپ کو سجدہ کریں. کون پوچھ رہا ہے؟ صدیق اکبر پوچھ رہے ہیں، سیدنا فاروق اعظم پوچھ رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. آپ سمجھے بات کو؟ آقا علیہ السلام نے منع کر دیا، فرمایا لا یصلح لبشر ان یسجد لبشر. انسان کو حق نہیں ہے کہ انسان کو سجدہ کرے. تمہارے لیے مجھے سجدہ کرنا حرام کر دیا گیا. یہ چونکہ مکلف نہیں ہے حیوان، تو یہ اپنی محبت پر قائم ہے. جب کبھی اور درخت سجدہ کرتے، درخت سجدہ کرتے. ایک شخص نے آقا علیہ السلام سے نشانی مانگی کہ اپنے سچے رسول ہونے کی نشانی دیں. سامنے درخت تھا. آقا نے فرمایا، درخت کو بھی نہیں کہا، کیا درخت کی ایک ٹہنی کو کہا، ایک ٹہنی کو حکم دیا کہ اے ٹہنی آ میرے پاس، اس کو نشانی دے کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں یا نہیں. وہ ٹہنی درخت سے کٹ گئی، ٹہنی درخت سے کٹ گئی. اور حدیث میں آتا ہے وہ کبھی کھڑی ہوتی، کبھی سجدہ کرتی، پھر کھڑی ہوتی، سجدہ کرتی، حالت وجد میں اٹھتی اور سجدہ کرتی کرتی مصطفیٰ کے قدموں تک پہنچی اور سامنے قیام کی حالت میں کھڑی ہو گئی. حضور کو سلام عرض کیا، حضور نے فرمایا واپس چلی جا. وہ پھر واپس گئی اور اوپر چڑھ کے درخت سے پھر جڑ گئی. وہ شخص ایمان لے آئے. یہ سب احادیث صحیحہ ہیں. اس پر ائمہ حدیث میں سے کسی نے ذرا نہیں کی، انکار نہیں کیا. میری بات آپ سمجھیں؟ کل اماموں نے ان حدیث کو روایت کیا، اعتماد کیا، ابواب قائم کیے حضور کے فضائل اور حضور کے خصائص میں. تو ان کو اجازت تھی، انسانوں کو نہیں. انسانوں کے لیے اللہ کے سوا خواہ کوئی نبی اور رسول ہی کیوں نہ ہو، سجدہ کرنا کفر بنا دیا.
اور اگر تعظیم کے لیے کچھ لوگ کرنا چاہیں نامعاذ اللہ حرام کر دیا، اجازت نہیں۔ یہ وجہ ہے۔ گفتگو ختم کرتے ہوئے آخر پہ ایک حدیث سناتا ہوں صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ۔ تو صحابہ کرام کا یہ جو تصور رسالت تھا، اب وہ حالت نماز میں کیا کیفیت تھی ان کی؟ حالت نماز میں حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام علیل تھے آخری ایام میں، تو حدیث کے لفظ ہیں ان ابا بکر کان یصلی لہم، یہ صحیح بخاری کے لفظ میں روایت پڑھ رہا ہوں، صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ، اور 5 مرتبہ امام بخاری نے روایت کیا اس کو۔ ان ابا بکر کان یصلی لہم فی واجہ النبی الذی توفی فیہ حتی اذا کان یوم الاثنین وهم صفوف فی الصلاۃ فکاشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرہ وینظر الینا وهو قائم فتبسم ویضحک کأن وجهه برکۃ مصحف فہممنا ان نفتتن من الفرح برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فناكس ابو بکر على عقبيه ليصل الصف وظن ان النبي صلى الله عليه وسلم خارج الى الصلاه فاشار الينا ان اتموا صلاتكم وارخصتم۔ یہ صحیح بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث۔ آقا علیہ السلام کے آخری ایام جب علیل تھے تو آپ باہر نماز پڑھانے کے لیے تشریف نہیں لاتے تھے۔ اب صحابہ کرام کا بتا رہا ہوں کہ ان کا توحید و رسالت کے تعلق میں ان کا عقیدہ کیا تھا، توحید و رسالت کے تعلق میں عقیدہ کیا تھا صحابہ کرام کا۔ کل صحابہ، سیدنا صدیق اکبر نماز پڑھا رہے تھے، ان دنوں میں حضور نے حکم دیا تھا ابو بکر تم نماز پڑھایا کرو، آپ جماعت کروا رہے ہیں، صحابہ کرام صف در صف نماز میں کھڑے ہیں۔ الفاظ حدیث کی آئے ہیں ہم صفوف فی الصلاۃ، یہ نہیں فرمایا صفوف للصلاۃ کہ نماز کے لیے تیاری کر رہے تھے یا نماز کے لیے کھڑے تھے، نہ، حالت نماز میں تھے، حالت نماز میں تھے۔ آقا علیہ السلام کو کچھ افاقہ محسوس ہوا، آپ نے باہر دروازے پر تشریف لا کے تو پردہ ہٹایا۔ آخری حدیث ہے اور آخری بڑی توجہ سے اس کے اندر جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ توجہ طلب ہے۔ ہم تن گوش ہو کر پردہ ہٹایا، اور پردہ ہٹانے کی جو آواز صحابہ کرام نے سنی، اب اس پر شارحین حدیث نے کہا ہے کہ ایک تو کہا کہ شاید صحابہ کرام نے آواز سنی پردہ ہٹانے کی، اور بعض ائمہ حدیث اور شارحین نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ جب چہرہ انور سامنے آیا تو اس کا نور نکلا، اور مسجد نبوی ریاض الجنہ جو آقا کی مسجد تھی وہ چمک اٹھی نور مصطفیٰ سے، تو صحابہ کرام سمجھ گئے کہ حضور آ گئے ادھر۔ تو کیا ہوا کہ جب آقا علیہ السلام نے پردہ اٹھایا اور مسکرانے لگے دیکھ کر، منظر دیکھ کر کہ کس طرح ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں اور میرے صحابہ صف در صف جماعت میں کھڑے ہیں، منظر دیکھ کے مسکرائے، تو صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم اب حالت نماز میں کھڑے ہیں، ذرا دیکھیے ہاتھ باندھ کر قبلہ رخ منہ ہے سجدہ گاہ کی طرف، حالت نماز میں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہمیں حضور کا مسکراتا ہوا چہرہ ایسے لگا جیسے قرآن کھل گیا، قرآن کھل گیا۔ آگے لفظ ہیں فہممنا ان نفتتنا من الفرح برؤیت النبی، پھر ہم نے حضور کا جب دیدار کیا، آپ کے چہرے پہ نگاہ ڈالی، خدا کی قسم حضور کا دیدار کر کے اتنی خوشی ہوئی کہ ہم نے ارادہ کیا کہ نمازیں توڑ دیں۔ پتا چلا کہ نمازوں میں تھے، حالت نماز میں تھے، حضور کی زیارت اور دیدار کی خوشی میں ہم اس حالت کو پہنچ گئے کہ نمازیں توڑ دے اور سارے کے سارے حضور کا مکھڑا تکنے میں لگ جائیں۔ اب یہاں ایک بات سمجھانے کے لیے سوال کرتا ہوں، آپ میں سے جن لوگوں نے حاضری دی ہے روضہ رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں، وہ یاد کریں منظر، اور جن کو موقع نہیں ملا وہ ذرا سمجھیں۔ یہ ریاض الجنہ ہے، مسجد ہے جس میں صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے۔ اگر آپ اس مسجد میں کھڑے ہوں یا جب صحابہ کرام کھڑے تھے تو جو ایکسٹریم اینڈ ہے جیسے وہ دیوار،
بائیں طرف ایکسٹریم اینڈ پر جالی مبارک ہے، وہاں دروازہ تھا آقا علیہ السلام کے حجرہ مبارک کا، گھر کا، جس کا پردہ ہٹا کے دروازے میں کھڑے تھے، باہر نہیں آئے. فکاشف ستر الحجرہ، صرف وہیں کھڑے تھے. اور صحابہ کرام حالت نماز میں کھڑے تو نماز میں نگاہیں کہاں ہوتی ہیں؟ بولیے، سجدگاہ پر نگاہیں ہوتی ہیں. آپ اگر اپنے چہرے سیدھے رکھیں میری طرف، بالکل متوجہ رہے، ایک سیکنڈ، دائیں بائیں نہ موڑے، متوجہ رہے. اب نگاہیں ذرا نیچے کی طرف جھکا لیں، جیسے سجدہ ہوتا ہے، تھوڑا نیچے جھکا لیں، سیدھا نیچے نیچے جھکائیں. اب آپ کو بائیں طرف ایکسٹریم پر کوئی بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہے یا دائیں طرف کوئی نظر آ رہا ہے؟ کوئی اگر مسکرا بھی رہا ہو تو نظر آتا ہے؟ بولیے، اللہ نظر نہیں آتا نا. تو صحابہ کرام